بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹوڈے ہاراسکوپ، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ آج بھی موجود ہیں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، معروف ایسٹرولوجر ہیں۔ آج ان کے ساتھ ہم کچھ ایک تفصیلی نشست رکھتے ہیں، بات کرتے ہیں ملک کی ایک اوورال موجودہ صورتحال پہ بھی بات کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم اس وقت سابق وزیر اعظم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، اور ان کا ذائچہ کیا بتاتا ہے موجودہ حالات میں، وہ ذرا ڈاکٹر صاحب سے تفصیلی طور پر بات کرتے ہیں، کیونکہ اب جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی جو اہلیہ ہیں محترمہ بشرا بی بی، ان کے خلاف نیب ایکٹیو ہو چکا ہے، وہ آج بھی یہاں وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں پیش بھی ہوئیں، اور ان کی بہنوں کے حوالے سے اور ان کے خاندان کے حوالے سے اب یہ ہے کہ کچھ گرفتاریاں شاید جو نیب ہے وہ کرنے جا رہا ہے۔ تو اس وقت موجودہ صورتحال میں عمران خان کا جو ذائچہ ہے اس حوالے سے ڈاکٹر صاحب سے تفصیلی بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں نوازا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ذرا عمران خان کا موجودہ وقت میں جو ذائچہ ہے اس حوالے سے کیا آپ کہتے ہیں، ستارے کیا بتاتے ہیں؟ دیکھیں جی، خان صاحب کا جو موجودہ ذائچہ ہے نا، اس میں پہلی بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ کی کامیابی ذائچے میں، اور ایک چیز ہوتی ہے آپ کے خلاف لوگوں کا آنا، آپ کے لیے پرابلم پیدا کرنا۔ ذائچہ تقسیم ہوتا ہے، آپ سمجھیں کہ ہر چیز کو پڑھنا ایک آرٹ اور ایک الجبرا ہے۔ اچھا، جتنا ہمیں آج تک علم آتا ہے اس کے مطابق جو بشرا بی بی والی بات کر رہے ہیں، ایک تو میرے پاس نا وسیم صاحب بشرا بی بی کا ذائچہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور میں ایسے اندازے سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا۔ ہر بندے کا ایک اپنا ذائچہ پیدائش ہے، ہمیں بات کریں فائدہ کوئی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے ذائچے میں 25 نومبر 2023 ایک بہت زبردست دن آ رہا ہے۔ جیسا ہم نے پہلے کہا تھا کہ جب زہرہ اپنا برج چینج کرے گا تو خان صاحب کی جو رہائی کی سمت میں باتیں ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی، کسی بھی وقت وہ رہا ہو جائیں گے۔ تو ان کے ذائچے میں اب جو سیارگان کی پوزیشن ہے وہ بڑی سٹرونگ ہوتی آ رہی ہے۔ تو اس میں جو لاسٹ جو سٹار ان کو مطلب ان کی رہائی میں معاونت نہیں کر رہا تھا بلکہ رکاوٹیں ڈال رہا تھا، دراصل وہ زہرہ تھا۔ زہرہ اپنا برج چینج کر گیا، عطارد ان کے پہلے خانے میں آ گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ اس وقت عطارد اور زہرہ کی نظر ہو چکی ہے۔ تو میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ خان صاحب کا ذائچہ اب سٹرونگ ہونا شروع ہو چکا ہے۔ اب آخری 3 جو سٹار ہیں میں سمجھتا ہوں 25 نومبر کو وہ بھی نکل جائیں گے، اور خان صاحب کا بہت اچھا وقت جو ہے جس کی ہم نے بات کی تھی کہ وہ اب شروع ہو چکا ہے، تو وہ اور بہتر ہوتا جائے گا۔ ایک بات اور بتاتا چلوں بڑی انٹرسٹنگ، کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ ستارے کرتے ہیں، ہمارا ایک ڈیٹا کلیکشن کا ایک نظام ہے جو الجبرا ہے، جس کی ویلیویشنز ہیں۔ دوستوں کو جو ہمارے دیکھتے ہیں سنتے ہیں ہمارے سے بڑی محبت کرتے ہیں، ان کی مہربانی سمجھانے کے لیے میں ایک بات کر رہا ہوں کہ اگر کسی بندے کے ذائچے میں زہرہ نحس ہو، بہت زیادہ نحس ہو، اور وہ بندہ مرد ہو، تو اسے ہمیشہ عورتوں سے نقصان پہنچے گا، عورتوں سے کبھی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ اس طرح یہ ذائچہ تقسیم ہوتا ہے۔ اگر مریخ کسی کے ذائچے میں نیگیٹو ہوگا تو اسے ہمیشہ قانون کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے وہ خود بھی کچھ کرمنل آدمی ہو، کچھ اس کے لیے مسائل بھی ایسا پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سیارگان کی تقسیم کا جس سے ہم اندازہ لگا کے بات کرتے ہیں، اس میں جو خان صاحب کا ذائچہ ہے بتدریج بہتری کی سمت میں ہے۔ کمزوری کے دن گزر گئے، اب تو بہتری آئے گی انشاءاللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا، عمران خان کے حوالے سے موجودہ جو ستارے تبدیل ہوئے ان کے ذائچے کے وہ آپ نے بتا دیا، اگر میں اسپیسیفکلی پوچھنا چاہوں عمران خان کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ ان کے وکلا جو آ کے ہمیں بتاتے ہیں کہ عمران خان بڑے حشاش بشاش ہیں، صحت مند ہیں، تو ذائچے میں ان کا جو صحت کا ستارہ ہے، صحت کا خانہ ہے، وہ کیا بتاتا ہے؟ وہ ابھی کمزور ہے۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس تو جو ریڈنگ آئے گی نا، ہمیں تو اپنی ایسٹرالوجی کی بات کرنی۔ میں یہاں نام نہیں لے سکتا، ملک کے کیا دنیا کے بہت نامور شخصیت ہیں، میں کسی کا بھی نام اور ذائچہ نہیں بتا سکتا، کیونکہ لوگوں کے ہمارے پاس یہ لوگ ہمارے پہ یقین کرتے ہیں۔ تو وہ دنیا کے ایک نامور شخصیت ہے، ماشاءاللہ بہت نالج ہے ان کا۔ تو مجھے ملے تو میری پہلی ملاقات تھی، تو انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے کیا پرابلم ہے، تو میں نے انہیں بتایا کہ آپ کو گردن کے پٹھوں میں اور گردن کے مہروں میں پرابلم ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو مجھے بائی برتھ ہے، اور دوسرا میں نے انہیں کہا کہ آپ کو پروسٹیٹ کا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا جی مجھے پروسٹیٹ کا مسئلہ بھی ہے۔ بڑے حیران ہوئے۔ میں نے کہا یہ آپ کو پیدائشی پرابلم ہے،
اچھا، اب خان صاحب کے ذائچے میں ستارے کمزور ہیں اس وقت، صحت کے حوالے سے ان کا ستارہ کمزور ہے، لیکن جو کمزوری کا وقت تھا جس سے ان کی صحت ہمیں کمزور نظر آتی تھی، گزشتہ 11 تاریخ سے بڑی حد تک وہ بہتر ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اب انشاءاللہ آنے والا ہر دن ان کی صحت میں بہتری لائے گا۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کی آسانی کے لیے کہ کیا کوئی ذائچے میں ایسا ستارہ ہوتا ہے جو کسی بھی شخص کی جو ذہنی حالت ہے کہ کیا وہ ذہنی طور پر کمزور ہے، اعصابی طور پر مضبوط ہے، وہ اس وقت کیا سوچ رہا ہے، وہ کسی چڑچڑے پن کا شکار تو نہیں ہے؟ کیونکہ خان صاحب جیل میں ہیں اور ان کی ہمیشہ سے ایک عادت تھی کہ ہم دیکھتے تھے کہ وہ زیادہ تر جو وقت ہے وہ ایکسرسائز بھی کرتے تھے، وہ مختلف کام بھی کرتے تھے، وہ شخص گھر بیٹھنے والا نہیں تھا، وہ جلسے کرتا تھا۔ گزشتہ 2 سالوں میں ہم دیکھیں تو وہ شخص کسی دن بھی گھر میں سکون سے نہیں بیٹھا، 18 گھنٹے لوگوں سے ملاقات کر رہا ہے، پارٹی ورکروں سے ملاقات کر رہا ہے، روز قوم سے خطاب کر رہا ہے۔ تو اب وہ شخص جیل میں موجود ہے، زیادہ سے زیادہ ایکسرسائز کے لیے تھوڑا بہت وقت ملتا ہوگا، تو عمران خان کی ذہنی حالت اس وقت کیا ہوگی اور وہ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ بڑا زبردست سوال ہے وسیم صاحب، ماشاءاللہ۔ بات یہ ہے، دیکھیے کچھ لوگ پیدا ہوتے ہیں نارمل طور پہ پیدا ہوتے ہیں اور کچھ عرصے تک ٹھیک رہتے ہیں، اس کے بعد وہ بیمار ہو جاتے ہیں، یا کچھ لوگ پیدائشی بیمار ہوتے ہیں۔ اب ان کے ذائچے پیدائش میں یہ باتیں آتی ہیں کہ وہ پیدائشی طور پہ بیمار ہوں گے، لہٰذا وہ بیمار رہتے ہیں، یا جو جنہیں عرف عام میں پاگل سمجھا جاتا ہے، ان بیچاروں کو دماغی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے، مرگی کے دورے پڑتے ہیں لوگوں کو، بات سمجھے ہمیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دلیر لوگ بھی پیدا کیے ہیں۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں، ہمارے جو فوجی جوان ہیں، یا وہ لوگ جو وردی پہن کے دشمنوں کے مقابلے کے لیے تیار رہتے ہیں، مورچوں میں بیٹھتے ہیں یا کسی ناکے پہ کھڑے ہوتے ہیں، پتہ ہے کوئی دہشت گرد آ سکتا ہے جی، تو یہ سب دلیر لوگ ہیں بھائی جان، یہ ان کو آپ کمزور لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ تو دلیری کا جو ستارہ ہے، مریخ، مارس جسے ہم بولتے ہیں، وہ خان صاحب کے ذائچے کے پہلے خانے میں ان کے دماغ میں موجود ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ فزیکل کنڈیشن سے زیادہ مینٹلی بندے کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ذائچہ پیدائش کے مطابق جتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں چھوٹا موٹا علم عطا فرمایا، اس کی مہربانی، اس کی کرم نوازی ہے، ہم تو اس قابل نہیں، اندازہ ٹی سٹی لگاتے ہیں۔ تو میرے اندازے کے مطابق خان صاحب دماغی طور پہ زیادہ اسٹرانگ آدمی ہیں، انہیں یہ ویک نہیں ہو سکتے، جو بھی حالات ہوں گے تو وہ ان میں سے نکلتے آئیں گے، یہ ان کے ذائچہ پیدائش میں لکھی ہوئی بات ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو دماغی کنڈیشن ہے وہ وہی اسٹرانگ ہے، بائی برتھ جو مقدر لے کے آئے تھے ان کا وہی ہے۔ جہاں تک رہ گئی بات یہ ہے کہ وہ جیل میں کیوں گئے، وسیم صاحب آپ سے وعدہ رہا اللہ کرے خان صاحب باہر آ جائیں تو آپ اور میں ان کے پورے ذائچے کے اوپر ایک ویڈیو کریں گے۔ ابھی میں کچھ باتیں کرنا مناسب نہیں سمجھتا، کیونکہ میرے الفاظ سے کسی بھی بندے کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ میں کیا سمجھتا ہوں کہ ذائچہ پیدائش میں کیا کیا باتیں ہیں۔ یہاں پہ ان کے ذائچے میں جو مریخ کی پوزیشن ہے وہ 25 نومبر کو اور سٹرونگ ہو جائے گی، وہ وہیں پہنچے گا جہاں ان کے ذائچہ پیدائش میں تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اب وہ اور سٹرونگ ہو جائیں گے، اور جب وہ اور سٹرونگ ہوں گے سامنے نظر آنا شروع ہو جائے گا جی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ذرا اب عمران خان صاحب کے حوالے سے، ان کے ذائچے کے حوالے سے ایک آخری سوال، اس کا جواب دے دیں، پھر ذرا ویڈیو کے اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے دھوکے اور فراڈ کے جو ستارہ ہے ان کے ذائچے میں، اس حوالے سے ماضی میں جو آپ کی پیشن گوئیاں تھیں وہ بالکل درست ثابت ہوئیں۔ آپ نے جب جب کہا، ہم نے دیکھا کہ اگلے آنے والے دنوں میں ویسے ویسے ہی کچھ لوگ دھوکہ دیتے گئے، کچھ لوگ ان کے خلاف بیانات دیتے گئے، کچھ لوگ پارٹی چھوڑتے گئے۔ موجودہ لمحے میں عمران خان کے دھوکہ اور فراڈ کا جو ستارہ ہے وہ کس خانے میں کہاں پہ موجود ہے؟ دیکھیے اب جو دھوکے فراڈ والا لاسٹ جو سٹار ہے نا، وہ کوئی اتنا خاص نہیں ہے جس سے انہیں کوئی مطلب ایسے ہی ہے جیسے میں کہوں میں ڈاکٹر عمر فاروق ہوں اور میں عمران خان کو چھوڑ رہا ہوں، کیا میں اور کیا میری اوقات جی۔ اور میں نے عرض کیا تھا پچھلے دنوں میں نے ان کا ذائچہ پڑھا، کیونکہ میرے پاس بہت سارے سیاستدانوں کے ذائچے ہیں، سب مجھے ذاتی طور پہ جانتے ہیں، تو میں کسی کا نام معذرت خواہ نہیں لے سکتا، لیکن میرے ذائچہ ریڈ کرنے کا انداز یہی ہے کہ بہت سارے لوگ، وسیم صاحب وہ جو وفاقی وزیر رہے، ان کے ذائچے میں سیٹرن چینج ہو کے ایسی جگہ آ گیا ہے کہ اب وہ آنے والے وقت میں کونسلر بھی نہیں بنیں گے۔ یہ ابھی آپ وقت آئے گا تو پھر انشاءاللہ اس پہ بھی بات کریں گے۔ یہ اپنا مانگے گی جنت بار بار نہیں ملا کرتی۔